13ویں رکوع میں مومن کے قتل کے متعلق یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ مسلمان کو یہ عیب نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ ہاں، اگر غلطی سے بغیر ارادے کے قتل ہو جائے تو اس پر بھی ایک مومن غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا یہ کفارہ ہے، اور اس کے علاوہ مقتول کے وارثوں کو بھی دیت یعنی خون بہا دینا بھی لازم ہے۔ ہاں، اگر وہ مقتول کے ورثہ دیت معاف کر دیں۔ آگے، جو شخص قصداً جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، اور غضب اللہ علیہ، اس پر خدا کا غضب ہے، اس کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن کو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو انہیں 2 ماہ کے پے در پے لگاتار روزے رکھنا چاہیے۔ اور آگے قتل مومن کی سخت ممانعت فرمائی گئی، اور فرمایا جب تم جہاد میں نکلو تب بھی تحقیق کرو کہیں غلطی کے بنا پر کسی مسلمان کا قتل نہ ہو جائے، جیسے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اور فرمایا پھر آگے مجاہدین کی فضیلت غیر مجاہدین پر اور شرافت کا اظہار فرمایا۔ اگلے رکوع میں ہجرت کی ترغیب دی گئی۔ ہجرت جب ضروری ہو تو ہجرت نہ کرنے والوں کو وعید سنائی گئی، لیکن آج کل چونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، تو اس وقت میں دار کفر سے دار اسلام تو مشکل ہے، البتہ دار فسق سے دار تقوی کی طرف یا گندی گیدرنگ سے انسان اچھے ماحول کی طرف آئے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایمان اور اسلام کی زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی بہانہ بنا لینا کہ بھئی مجھے فلاں دشمن نے مغلوب کر رکھا، بے بس کر دیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسی جو ہے سوسائٹی کو ہی خیر باد کہنا چاہیے۔ دنیوی مفادات کے خاطر انسان اگر نعوذ باللہ دین پر عمل نہیں کر رہا، ایسی گندی سوسائٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، تو یہ خود ہی اس پر کیا ہے، قصوروار ہے۔ پھر آگے فرمایا جب وطن کا قیام، دین پر چلنا، دین پر قائم رہنا مشکل کر دے تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وطن کو دین کے خاطر خیر باد کہنا چاہیے۔ اللہ کی زمین بہت زیادہ وسیع ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وطن سے بھی اچھا ٹھکانہ اور بڑی گنجائش عطا فرماتے ہیں۔ البتہ جو مرد، عورتیں، بچے معذور اور کمزور ہیں اور کہیں جانے پر لا یستطیعون حیلہ، طاقت ہی نہیں رکھتے، نہ ہجرت کی کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ راستے سے واقف ہوں، ایسے معذور اور مجبور اور کمزور اور بے بس اگر ہجرت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائیں گے۔ 15ویں رکوع میں سفر کی حالت میں رباعی یعنی 4 رکعتی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر صلاۃ خوف کے متعلق فرمایا کہ عین میدان جنگ میں نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے، اور اس سے یہ بھی سمجھایا گیا کہ نماز کی اہمیت اسلام میں اس درجہ اہم ہے کہ جس قدر قدرت ہو اس قدر نماز کو ادا کر دیا جائے۔ نماز کے لیے پابندی اور وقت ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا 16ویں رکوع میں کہ نزول قرآن کا مقصد کہ پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے فرمایا کریں، اور کسی کی بھی بیجا حمایت اور طرفداری سے روکا گیا۔ عدل و انصاف کے معاملے میں کسی قسم کی طرفداری اور تعصب یہ روا نہیں۔ مسلمانوں کا کام ہر حال میں حق کی شہادت دینا، اور فرما رہے ہیں اگرچہ اپنا ہی کیوں نہ ہو اس کی حمایت نہ کی جائے جب وہ غلط ہے۔ ہاں، اگر دوسرے یعنی فریق مخالف کا کوئی آدمی ہے لیکن وہ حق پر ہے تو فرماتے ہیں اسی کے حق میں گواہی دینی چاہیے۔
آگے منافقین کی شرارتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ انسانوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس وقت بھی ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اللہ کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ آگے بہتان کی سخت مذمت فرمائی گئی کہ قصور چھوٹا ہو یا بڑا ہو، فرماتے ہیں یہ گناہ کسی بے قصور کے سر پر ڈال دینا یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ 17ویں رکوع میں لوگوں کے اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی کہ بری سرگوشیوں اور مشوروں سے روکا گیا، بھلائی اور حسن سلوک اور خیرات باہمی اصلاح کے مشورے کی ترغیب دی گئی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت، آپ کے اتباع سے انحراف، اہل ایمان کی روش کے علاوہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کسی اور روش پر چلنا، کسی اور طریقے پر چلنا آخرت میں خطرناک بنے گا۔ پھر یہ تلقین کی گئی جب کسی مجلس میں مسلمان بیٹھیں تو نیک مشورہ، اچھی باتیں کریں، نہ کہ فتنے و فساد کے منصوبے بنائیں۔ پھر یہ بتایا کہ عام طور پر لوگوں کے بہت سے مشوروں میں کوئی بہتری نہیں ہوتی بلکہ دنیوی اغراض اور منافع پر وہ مشورے مبنی ہوتے ہیں۔ ہاں، جو کوئی کسی کو خیرات کی یا کسی کے ساتھ حسن سلوک کی، لوگوں کے درمیان مصالحت کی ترغیب دے تو اس کے نیک مشوروں میں بھی ضرور بہتری ہے۔ 18ویں رکوع میں شرک کی برائیوں کو دہراتے ہوئے اعلان کیا گیا کہ ہر گناہ قابل عفو و مغفرت ہے، البتہ شرک نعوذ باللہ اس کی کوئی توبہ قبول نہیں۔ پھر جاہلیت کے دور میں جانوروں سے متعلق جو مشرکانہ رسمیں جاری تھیں ان کا رد کیا گیا، مثلا جانور کا کان چیر کر چھوڑ دینا، کسی جانور کو بت کے نام پر کر دینا۔ فی الحقیقت یہ سارے شیطانی کام ہیں۔ شیطان جب آسمان سے مردود ہو کر آیا، اس ملعون نے اسی وقت ہی اپنی شیطانیت کا اعلان و اظہار اس طرح کیا رب العالمین سے کہ مولا، میں آپ کے بندوں سے اپنی اطاعت کا ایک حصہ لوں گا، آپ کی اطاعت کے ساتھ بندوں سے اپنی اطاعت بھی کرواؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا، انہیں لآمرنہم بری باتوں کا حکم دوں گا۔ مگر رب العالمین نے فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بخلاف ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کریں، ان کو جنت کے دائمی باغوں کی خوشخبری سنا دیجئے اور انجام کی بہتری اور بھلائی۔ فرماتے ہیں یہ صرف تمناؤں پر، آرزوں پر موقوف نہیں ہے بلکہ جو بھی اچھا عمل کرے گا اسے بہترین بدلہ ملے گا، جو برائی کرے گا اس پر توبہ نہیں کی، موت آ گئی تو برا پھل پائے گا۔ 19ویں رکوع میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی گئی، یتیموں اور کمزوروں کے ساتھ عدل و انصاف کی تاکید کی گئی، میاں بیوی کے حسن تعلقات کی ہدایت دی گئی اور بتلایا گیا کہ میاں بیوی کے اختلاف کی صورت میں پہلے صلح کی تدبیر کرنی چاہیے، جب صلح کی تمام تدبیروں میں ناکامی ہو تو مجبوری کی صورت میں تفریق۔ اگر ایک مرد کی کئی بیویاں ہوں تو غیر اختیاری معاملات میں تو عدل و مساوات ممکن ہی نہ ہو، مگر اختیاری معاملات میں نان، نفقہ، سلوک، برتاؤ سب میں عدل و مساوات لازمی ہے۔ تمام بیویوں کے درمیان عدل و انصاف اور عمل کے اعتبار سے برابری کا معاملہ، اس کی ہدایت اور تاکید فرمائی گئی۔ آخر میں سمجھایا گیا کہ اللہ کے احکام کی اطاعت سے اعراض اچھے نتیجے پیدا نہیں کرتے۔
فرماتے ہیں اگر تم احکام الہیہ اور قوانین خداوندی کی پابندی کرو گے اور خدا سے ڈرو گے، کوئی کام قرآن و حدیث کی روشنی کے بغیر نہ کرو گے تو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اگر نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان تمام کائنات کا مالک اللہ ہی ہے، سب اسی کے قبضے اور تصرف میں ہے، اور وہ اسی پر قادر ہے کہ نافرمانوں کو سب جو کچھ ان کے پاس ہے وہ فنا کر دے اور اس کے عوض دوسری مخلوق پیدا کر دے جو رب العالمین کی فرما بردار ہو۔ آخر میں یہ بتایا کہ اطاعت میں صرف دنیا طلبی نہ ہو، جو شخص عبادات سے صرف دنیا کا معاوضہ چاہتا ہے یہ حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ ہے۔ پھر فرمایا خلوص سے اطاعت کر کے انسان دونوں معاوضے رب العالمین سے وصول کرے۔ آگے 20ویں رکوع میں اہل اسلام کو ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رہنے اور شہادت حق دینے کا حکم فرمایا۔ فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، یا اپنے والدین، اپنے عزیز و اقربا کے خلاف کیوں نہ ہو۔ آگے فرمایا عدل و انصاف میں نفسانی خواہشات کی پیروی یہ انسان کو مجرم بنا دیتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ آمنو باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، رسولوں پر، کتابوں پر، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری شریعت پر اور دیگر آسمانی کتابوں پر بھی۔ فرمایا یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت میں سے کسی ایک کا انکار کر دے فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہٹ گیا اور گمراہی میں جا پڑا۔ ساتھ ہی یہ ہدایت دی گئی کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستی ہرگز نہ کی جائے۔ نیز یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں ان کی مجلسوں میں فلا تقعدوا معهم، ہرگز شرکت نہ کرنی چاہیے۔ 21ویں رکوع میں منافقوں کی عادتوں کا تذکرہ فرمایا کہ نعوذ باللہ ان کی ایک علامت یہ ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نماز کے لیے سستی سے اٹھتے ہیں، محض مسلمانوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اہل اسلام کو ہدایت و تاکید دی گئی کہ کفار سے دلی دوستی نہ لگانا۔ پھر فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق لوگ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ہاں جو سچی دل سے توبہ کر لے اور فرمایا اپنی اصلاح بھی کر لے، واعتصموا باللہ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے، فرماتے ہیں واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خاص کر دے، یہ لوگ بے شک مومنوں کے زمرے میں شمار ہوں گے اور ان کو اللہ ہی بہترین اجر نصیب فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے، ہاں الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ انتقام کی حد تک ظالم کی برائی کر لے، اور اس طرح فرمایا بہتر یہی ہے کہ معاف کر دے، معافی کی ترغیب دی گئی، معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ پھر اہل کتاب کے عقیدے کی خرابی اور تفریق فی الایمان کو بیان فرمایا کہ کچھ رسولوں کو تو مانتے ہیں اور نعوذ باللہ کچھ کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کفر ہے۔
ایسا ایمان قابل اعتبار نہیں۔ ایمان تو انہی لوگوں کا معتبر ہے جو فرماتے ہیں اللہ اور اللہ تعالیٰ کے سارے رسولوں پر ایمان لائے، ایمان کے معاملے میں کسی رسول کے درمیان تفریق نہ کریں۔ 22ویں رکوع میں یہودیوں کی شرارتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے معاندانہ ضد کی بنا پر مطالبات کرتے ہیں، تو اس قوم کی تو موروثی یہ عادت ہے۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ سوال کیے کہ جب تک ہم اللہ رب العالمین کو آنکھوں سے کھلم کھلا نہ دیکھیں، اور اس گستاخی پر ان پر بجلی گری۔ اور اس طرح اس قوم کے پاس کتنے واضح دلائل توحید و رسالت کے پہنچ چکے، لیکن انہوں نے تو نعوذ باللہ سامری کے بنائے ہوئے سونے کے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور اسی طرح اپنے کیے ہوئے جتنے وعدے وہ توڑتے رہے۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی انہوں نے ناحق، یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ناحق ہے، شہید کیا۔ اور اس قوم نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھا اور اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا، حالانکہ حقیقت میں وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ برفعہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سالم آسمان پر بحفاظت اٹھا لیا۔ آگے فرمایا یہ قوم یہود، ان کے اتنے بڑے جرائم کہ نعوذ باللہ ان جرائم کی بنا پر دنیا میں بھی ان پر سخت سزائیں اور آخرت میں عذاب علیم ان کے لیے تیار ہے۔ پھر آگے فرمایا انہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو علم میں پختہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، دین اسلام کو حق اور سچ سمجھ کر قبول کرتے ہیں، سچائی کے ساتھ ارکان اسلام کے عامل رہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے کچھ ساتھی، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں اجر عظیم کی بشارت سنا دیجئے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو 23ویں رکوع میں ثابت کیا گیا۔ فرمایا جس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، حضرت داود، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اسی طرح آقا علیہ السلام پر بھی وحی بھیج رہے ہیں۔ ان واضح دلائل کے بعد بھی کوئی پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا منکر رہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے دائمی عذاب جہنم کی وعید سنائیں۔ ایسے لوگوں کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر رب العالمین نے فرمایا تمہاری بھلائی اور بہتری اس میں ہے کہ تم پیغمبر علیہ السلام پر سچائی کے ساتھ ایمان لے آؤ، آپ علیہ السلام کی باتوں کو مان لو، ورنہ تمہارے کفر سے تمہارا ہی نقصان ہے اور اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ پھر اہل کتاب بالخصوص نصارہ سے خطاب فرمایا، ان کو صحیح عقائد کی تعلیم دی گئی، دین میں غلو کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ان کے مشرکانہ عقائد ہیں، فرماتے ان کی تردید فرمائی گئی اور صحیح توحید حق تعالیٰ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کی دعوت دی گئی۔ ایسے ہی پیغمبر علیہ السلام کی بھی آخری وصیت یہ تھی لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے شان میں بھی غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے غلو کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ پھر سورہ نساء کے آخری رکوع میں خاص طور سے نصارہ کے عقائد کی تردید اور یہ بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرنے والے تھے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کو
بندے خدا ہونے میں کوئی عار نہیں، اور مسیح علیہ السلام کی ایک تعلیم کہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے، وہی نعوذ باللہ نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ پھر عام انسانوں کو خطاب کر کے دعوت ایمان و اسلام دی گئی۔ یہ بتلایا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید اپنی روشنی سے کفر و شرک کی تاریکیوں کو فنا کر دیتی ہے۔ اب انسانوں کے لیے حق کو قبول نہ کرنے میں کوئی عذر نہیں رہا۔ گویا کہ پیغمبر علیہ السلام پر، آپ پر نازل شدہ رب العالمین کے پاکیزہ کلام پر ایمان لائے بغیر آخرت میں نجات ناممکن ہے۔ سورت کی آخر میں کلالے کے متعلق، چونکہ میراث کا مسئلہ، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ ہو نہ اولاد، بیٹا بیٹی پوتا پوتی، صرف بھائی اور بہن ہو، اس مسئلے پر اس سورت مبارکہ کو ختم کیا گیا۔